السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 اکتوبر آج یوم اساتذہ ہے۔ سوشل میڈیا پہ بار بار ایک پیغام شاگردوں کی طرف سے جا رہا ہے اپنے اساتذہ کو۔ وہ سب اپنے اساتذہ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ان کو پڑھا کے علم دے کے ایک مقام دیا دنیا میں۔ تو میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی، آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ ماں باپ بچے کو آسمان دنیا سے زمین پر لے کر آنے کا ذریعہ ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ عرش سے فرش تک لاتے ہیں اپنی اولاد کو، یعنی دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، اور ایک استاد پھر علم دے کر اس بچے کو، اس انسان کو پھر سے فرش سے اٹھا کے عرش تک پہنچاتا ہے، جہاں پر وہ دنیا میں اپنے آنے کا سبب حاصل کرتا ہے، کیونکہ یہ علم انسان کو اچھے اور برے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز دیتا ہے۔ اسی علم کی بنیاد پہ اللہ نے آدم کو شرف اشرف بخشا۔ اللہ جب ملائکہ سے کہتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا اے اللہ آپ اس کو بنا رہے ہیں جو زمین پر جا کے خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تو تیری حمد کے ساتھ تیری پاکائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ تعالیٰ آدم کو کچھ چیزوں کے نام بتاتے ہیں اور ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اب تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو ان چیزوں میں سے کسی چیز کا نام نہیں آتا، ہمیں بس وہ چیز معلوم ہے جس کا علم تو نے دیا ہے ہمیں۔ انک انت العلیم الحکیم، کہ تو ہی بے شک جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب اللہ آدم سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، تو آدم ان چیزوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو زمین اور آسمان میں ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اللہ نے آدم کو شرف اشرف، اشرف المخلوقات اسی علم کے بنا پر بنایا۔ یہ علم ہے جو انسان کو اچھا اور برا، کھرا اور کھوٹا سکھاتا ہے۔ اسی علم کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو یا تو قرآن کا علم سیکھے یا اس کو سکھائے۔ بہترین علم تو قرآن کا علم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں دیگر علوم جس کو سائنس، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا دنیا کے تمام علوم حاصل کرنے میں ایک استاد ہی اپنے شاگرد کی مدد کرتا ہے۔
اس کائنات میں سب سے بہترین استاد ہونے کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کتنا بھی کوئی بڑی بڑی کتب لکھ لے، لیکن انسان کا علم ناقص ہے، وہ علم پر عبور حاصل نہیں کرتا۔ اس لیے آپ ان کی تمہید کتاب کی شروع میں جو پریفیس آتا ہے، وہاں پر آپ ہمیشہ رائٹر کی طرف سے یہ لکھا ہوا پائیں گے کہ اس کتاب کو میں نے اپنے ناقص علم کی وجہ سے لکھا ہے، اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کے تمام علوم انسان جتنا بھی چاہے سیکھ لے، لیکن دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ فزکس کا ٹیچر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ساری کی ساری فزکس جانتا ہے۔ بائیولوجی کا ٹیچر کبھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ وہ تمام دنیا کے جانوروں کو، پودوں کو اس علم میں اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک استاد ہیں، یہ استاد وہ ہیں جن کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یہ وہ استاد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور وہ شاگرد کون تھے؟ ان کے صحابہ۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو وہ علم دیا کہ نہ صرف وہ دنیا میں کامیاب ہوئے، بلکہ اسی دنیا میں انہوں نے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی لیا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سارے شاگرد جو دعویٰ کر رہے ہیں اپنی استادوں سے محبت کا، یہ حقیقت میں بھی اپنے استاد کے تعلیم پہ عمل کریں اور نہ صرف دنیا میں کامیاب ہوں بلکہ آخرت میں بھی اللہ ان کو سرخرو فرمائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔